کالی کیسا ہوگا؟ خالق کون ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ خالق کون ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک ارض و سما اس برا شعب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق کون مکان جو بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفاء کامل عطا فرما، جو بھی گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ خالق کون مکان مالک ارض و سما جو بھی گناہ قید میں ہیں موالیان حیدر اقرار برکت صاحب زمان سے نجات عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کبھی کبھی آپ کے علاقوں میں آنے کا موقع ملتا ہے، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار کھینچ کے لے آتا ہے، کوئی خیر کی خیرات تمہاری جھولیوں میں ڈالنے آیا ہو۔ مہربانی، جانتے ہو سب شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے میرے اوپر ایک خاص کرم کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کیا حال ہے جی کرم ہے، کیا حال ہے جی کرم ہے۔ میں واقعی کہتا ہوں میرے اوپر ایک خاص کرم ہے۔ اتنا احسان فرماتے صبح سے نکلتا ہوں، شام کو گھر جاتا ہوں، لگا کے آتا ہوں، لے کے نہیں آتا۔ مہربانی 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 مہربانی، یہ خاص کرم ہے بادشاہ کا میرے اوپر۔ اس میں اپنا کمال نہیں سمجھتا کہ میرا کمال ہے، آتی بھی کسے بری لگتی ہے۔ بندہ کروڑ پتی ہو، کچھ نہ کچھ جا کے دو، وہ بھی کہے گا شکریہ یار تیری مہربانی، لیکن کیا کریں یہ گھرانہ اتنا کریم ہے، جب یہ کہتے ہم رکھتے نہیں تو بانی سے کیوں لیں۔ مہربانی مہربانی حیدری مہربانی مہربانی، بسم اللہ بسم اللہ، جب یہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہی نہیں، بہت شکریہ سائیں، پھر بانی سے لینا اچھا تو نہیں لگتا۔ اچھا ریت کے ٹیلوں پہ مجلس پڑھنے کا سواد ہی کچھ اور ہے، یقین جانیے یہ خوشبو یہاں کچھ اور ہے۔ جب جب اس پٹی پہ ہوں مظفر گڑھ اور آپ کی پٹی آگے تک ریت کے ٹیلے ہی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ لو جی خیر کی خیرات ان کا صدقہ ان کی طرف سے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا۔ حمد ہے اس مالک کی، اس کریم ازل کی جس نے ہم پہ ترس کھایا، ترس کھاتے ہوئے مکان دیا نہیں، روٹی دی نہیں، وہ تو سب کو دیتا ہے، ہم پہ ترس کھایا ہمیں محمد دے دیا۔ شاباش، مہربانی حیدری مہربانی، ترس کھایا ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ یا مجب الظلم کسی نے قلم اٹھایا اور بڑی کمال بات کر گیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ مہربانی، یہ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکریہ مہربانی۔ پروردگار کا خالق ازل کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنا حبیب ہمیں دیا۔ اس محمد کے کیا کہنے، اس نے ہمیں کسی دور میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ مہربانی، یہ اہل علم بیٹھے ہیں نا، مولانا ہے نا ماشاءاللہ، امیر عباس کہاں ہے مولانا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں مولانا تو آپ ہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں ویسے تو سارے صاحب معرفت ہو، عالم ہو، کیونکہ اگر میں نے کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا تو میں جملہ نہ کہتا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا عالم کون ہے؟ فرمایا جو ہماری معرفت رکھتا ہے۔ بہت شکریہ مہربانی، بہت شکریہ مہربانی مہربانی۔ وہ عالم ہے جو ہماری معرفت رکھتا ہے، وہ جاہل ہے جس کو ہماری معرفت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا واجب الاحترام، ابھی میری ملاقات شاید ہو سکتا ہے پہلے کہیں ان کی زیارت ہوئی ہو، لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں کیونکہ پھر پتہ نہیں کب سرکار کا حکم آئے گا میں آؤں گا، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے بھرے مجمع میں کہہ جاؤں گا جناب ان سے پوچھنا، انشاءاللہ یہ تصدیق بھی کریں گے، کتاب کا حوالہ بھی دکھائیں گے۔
اتنے بڑے مجمع میں ہو سارے عالم، لیکن میں نے چنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے جب میں یہاں سے خطاب کر کے چلا جاؤں گا یہ میری باتوں کا جواب دے سکتا ہے، تصدیق بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ایک عام بندہ امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر ذکر سنا کے کہہ کے جا رہے جو بات سمجھنا اس سے پوچھنا، تو کیا خیال ہے محمد نے دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ مہربانی 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 یا علی یا علی یا علی، بہت شکریہ۔ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم نے امت کو ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں، فرمایا جس بات کی سمجھ نہ آئے، میرے بعد یہ ہے لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، سرکار نے پھر انتخاب پسند فرمایا مقام قم قدیر کا۔ بادشاہ نے فرمایا چلو میری زبان سے نہیں سمجھ آ رہی، دکھا کے بتاتا ہوں۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ بھی، بہت شکریہ۔ اچھا ایک شفقت کیا کرو، میں ایک درد دل عرض کرنے لگا، شفقت کیا کرو، میں جب آؤں نا فوراً ممبر دیا کرو۔ میری بڑی دوڑ لگی ہوتی ہے، میں لگا کے آتا ہوں، پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، لیتا کسی سے کچھ نہیں، پر مہربانی کیا کرو جو بھی پڑھ رہا ہو اس کو کہہ دیا کرو سید آ رہے جو ہی ہے ممبر چھوڑ دینا۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں کچھ دے کے جاؤں، کیونکہ یہ ذکر ہے ہی خوبصورت، لیکن اس ذکر کا کیا فائدہ جس میں فکر نہ ہو۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ اس لیے میری چھوٹی سی گزارش تھی، امید ہے میں آپ کے خدمت میں عرض کر پایا ہوں۔ جب بھی میں آؤں پہلے پڑھنے والے کو بتا سید اچانک ہی آئے گا یا تیری مہربانی یہ تو چھٹی کیوں میں مجلس پڑھنے نہیں آیا، ان کو کہنا تو لفافہ لینے آیا ہے، وہ مولا بتانے آیا ہے، تھوڑا سا فرق تو ہے نا۔ مہربانی مہربانی بھی، بہت شکریہ۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، یقین کرو وعدہ کیا تھا روحیلہ والی والوں کے ساتھ، صبح صبح میں وہاں پہنچا 11:00 پہ سجاد بھائی، میں وہاں پہنچا، ممبر انہوں نے 12:30 بھی مجھے ممبر پہ بٹھائے رکھا، میں یہاں لی مدد کر کے واپس آ گیا، نہیں پڑھا میں نے۔ ٹھیک ہے انہوں نے جلسہ کامیاب کرانا ہے، بسم اللہ۔ میں جب رینٹ والا نہیں ہوں، میں کچھ دینے آیا ہوں، اتنی تو قدردانی ہونی چاہیے نا۔ نہیں یقین جانی، حالانکہ لاہور سے روہیلہ والی اچھا خاصا فاصلہ ہے، مظفر گڑھ سے موٹر وے سے ادھر، مظفر گڑھ سے ادھر، لیکن میں نے نہیں پڑھا، میں پیچھے آتے رہے، میں نے کہا جی میں ناراض نہیں جا رہا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، لو جی بات رہنا جائے، بہت شکریہ حضور، بات رہنا جائے، بات بڑی قیمتی عرض کی ہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں حضور پتہ نہیں کب ملاقات ہوتی ہے سرکار کے امر سے، جس بات کی میری گفتگو میں سمجھ نہ آئے جناب تشریف فرمائے۔ آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، ہمارا یہاں ماشاءاللہ دینی معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، سید کی بات کی تصدیق کریں گے، میں خود کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لینا۔ اسی طرح پاک رسول، مہربانی یار میں نے اشارہ ہی دینا تھا، پہنچ گئے، سلام پیش کرتا ہوں، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ، جد پہ بھی سلام، امین نور رسالت، کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، امین نور رسالت، ان کی جد پہ بھی سلام۔ یہ رسول کے گھرانے کے شہزادوں کو کچھ بھی کہیں، ان کی مرضی، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو جو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ میں تو ممبر پہ اعلان کرتا پھر ہوں، زندگی میں کبھی بھی کوئی پڑھنے لگے سرکار ابو طالب کا ایمان، اس کو ہاتھ باندھ کے کہا کرو یار ایمان ابو طالب پہ بات نہ کر، احسان ابو طالب پہ بات کر۔ مہربانی، احسان ابو طالب پہ بات کر، ایمان ابو طالب پہ بات بدتی نہیں، سرکار کے احسان پہ بات کرو، تاکہ دنیا کو بتاؤ محسن اسلام، بیضت البلد، سید العرب والعجم، ابو الائمہ، کریم خاندان کا بے مثال شہزادہ ہیں جی، ساکی حجاج، بڑے القاب طاہرہ ہیں بادشاہ معظم کے۔ لو جی بات کی رخ اور نہ موڑ جائے، میں چاہتا ہوں میں اپنے مقصد کی طرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
پاک رسول نے مہربانی، حضور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں نے بات سن کے انسنا کیا، پھر سرکار نے اس کے حکم پہ دکھایا، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ دیکھ لو، کیا تم نے میری بات پہ یقین کرتے ہوئے مانا ہے کہ اللہ ہے؟ مجمع نے کہا ہاں ہے۔ تم نے میری بات پہ یقین کرتے ہوئے مانا ہے نا ملائکہ ہیں، تم نے دیکھے نہیں؟ ہاں ہم نے سرکار تیری بات پہ یقین کیا۔ تو نے کہا اللہ بھی ہے، ہم نے مانا دیکھا نہیں، ملائکہ ہے ہم نے دیکھے نہیں مانے، حوریں ہیں تو نے کہا ہم نے دیکھے نہیں مانے، جنت ہے جہنم ہے سرکار دیکھی نہیں، آپ کے کہنے پہ مانی۔ کہ اگر ہر بات میرے کہنے پہ مانی، آج دکھا کے منوانے لگا۔ مہربانی مہربانی حیدری، بہت شکریہ، آج میں دکھا کے منوانے لگا۔ لو جی یہ کرم فرمایا، صرف امیر کائنات نے کہا علی کے بعد حسن، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا حسن مولا، جس کا حسن مولا اس کا حسین مولا۔ یہ مولا والا سلسلہ جاری ہے، رکا نہیں، جاری رہے گا۔ اگر مولائیت کا سلسلہ رک جائے قیامت نہ آ جائے، نہیں، مہربانی، سلسلہ مولا جاری و ساری ہے۔ اچھا مختلف لوگوں نے اپنے ذہنوں کے حساب سے مولا کے مختلف مطلب لیے۔ اہل سنت علماء نے بھی لکھے، مولا کے بڑے مطالب لکھے ہیں، اہل تشیع علماء نے بھی تو کافی لکھے ہیں، ہر ایک نے۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا غدیر کا دل چاہ ایک تحفہ دے جاؤں۔ واقعہ غدیر کے بعد ذہن کے بیمار، سید ہے نا، بات بھی کریں تو اس انداز سے، ذہن کے بیمار مل بیٹھے۔ میں نے کہا یار یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے؟ کہا نہیں، جو وہ کہتے ہیں تو یہ کرتا ہے۔ کہا اگر اس نے کہا ہوگا تو اس نے علی کو مولا بنایا ہوگا۔ کہا ہو سکتا ہے، بلکہ لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ کہا جب اس نے کہا اور اس نے منوایا تو پھر مانا کیوں نہیں؟ ذہن کے بیمار تھے نا، مہربانی تھوڑا دیر ہوگی پہنچتے پہنچتے، ذہن کے، کہا پھر مانا کیوں نہیں؟ کہا جو تو مولا سمجھ رہے نا وہ مولا نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے مطابق مولا، انہوں نے کہا محمد دراصل کہنا چاہتے تھے جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، اس کا مطلب دشمن ہے علی بادشاہ کے، ذہن کے بیمار مل کے کہتے ہیں تمہیں ولایت سمجھ نہیں آئی، اصل محمد چاہتے تھے مخلوق چھری علی کے ہاتھ میں دو، علی کی مرضی پہ چھوڑ دو، زندہ رکھے یا مار دے۔ یقین جانیے، یقین جانیے بھائی امیر عباس، لوگوں کو اپنے موالیہ نے حیدر اقرار کو بھی ولایت کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اعلان کر کے جا رہا ہوں ممبر پہ، نہیں سمجھ آیا۔ بندے تو کہتے ہیں ہمیں ولایت ہم نے قبول کر لی، ہمیں پتہ ولایت کیا، نہیں سمجھ آئی۔ ولایت کا کم از کم مطلب یہ ہے اپنی مرضیاں چھوڑ، مولا کو آقا بنا۔ نہیں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اپنی مرضیاں چھوڑ دینی ہے تو پھر بچتا کیا ہے؟ حضور اپنی مرضیاں چھوڑ دینی ہے تو پھر بچتا کیا ہے؟ ہم زندگیاں گزاری اپنی مرضی پہ رہیں اور کہہ رہے ہیں علی مولا ہے۔ اور ہے جی، اب میں پیغام تو پورا دے کے جاؤں نا، مہربانی، مرضیاں اپنی کہہ رہے ہیں علی مولا ہے، نہیں، جب مرضی مولا کی پھر علی مولا ہے۔ اچھا کتنے بندوں نے تائید فرمائی؟ ماشاءاللہ سارے مجمع نے۔ ایسے ہی ہے، جب مرضی مولا کی پھر سب کچھ بادشاہی حاکم ہے، پھر اگر مرضی ان کی تو رونا دھونا کس بات کا ہے؟ آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہوا، آج یہ نہیں ہوا، یہ رونا دھونا کس بات کا ہے؟ نہیں، اگر کوئی تجھے تنگ بھی کرتا ہے ولایت قبول کر، رو دھو نہیں، کوشش کر اپنا معاملہ مولا پہ چھوڑ۔ بڑا مشکل کام ہے یار، مہربانی حیدری،
بھائی امیر عباس بڑا مشکل کام ہے، کون دے اپنی مرضیاں، بڑا مشکل کام ہے۔ مہربانی، ہم اولاد سے چاہتے ہیں ہماری مرضی پہ چلے، ہم کہیں اٹھ تو اٹھے، ہم کہیں بیٹھ تو بیٹھے، ہم کہیں سکول جا تو سکول جائے، ہم کہیں واپس آ تو واپس آئے، ہم کہیں ٹیوشن پہ جائے تو ٹیوشن پہ جائے، ہم کہیں یہ ٹائم ہے تو روٹی کھانے کا تو روٹی، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے کہنے پہ چلے۔ میں تجھے مولا کی مرضیاں بتاؤں۔ فرامین آئمہ تحرین میں صرف 2-4 ہی عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک فرمان بادشاہ معظم کا یہ ہے، میں ہوں متقیوں کا امام۔ پوری علم ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا، ہاں میں ہوں متقیوں کا امام۔ پھر میرا متقی کون ہے آؤ میں بتاؤں۔ حمام نے پوچھا یا علی اگر آپ متقیوں کے امام ہیں احسان فرمائیے متقی کون ہے جن کے آپ امام ہیں؟ فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ بڑا مشکل کام ہے یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی با کمال لوگوں، معرفت کی باتیں سنبھالتے جاؤ۔ میرا متقی وہ ہے، جب تھک جو اشارہ دے دینا یاری مدد کر کے چلا جاؤں گا۔ میرا متقی، مہربانی، میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھے پردہ رکھے۔ اچھا پھر معصوم سے پوچھا گیا سرکار کرم فرمائیں ہمیں مولائیت سمجھ نہیں آ رہی، ذرا احسان تو فرمائیں ولایت ہے کیا؟ فرمائے تیرے پاس کوئی جانور ہے؟ جی مولا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ مولا بکری۔ کیا کرتا ہے بکری کے ساتھ؟ مولا دل کرے گھاس ڈالتا ہوں، دل کرے بھوکا رکھتا ہوں، دل کرے پانی پلاؤں، دل کرے دھوپ میں باندھوں، دل کرے چھاؤں میں باندھوں، دل کرے اس کے بچے کو دودھ پینے دوں، دل کرے خود پی جاؤں بچہ بھوکا رکھوں، دل کرے بکری کے سامنے بکری کا بچہ ذبح کر لوں، دل کرے بکری کسی کو بیچ دوں۔ سرکار فرماتے کیوں بکری تیرے سے کچھ کہے گی نہیں، یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مولا یہ کیوں کہے گی؟ میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی میں جیسے رکھوں۔ فرمایا ولایت یہ جیسے تو بکری کا مالک ہے تیرے ہم مالک ہیں۔ مہربانی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ جیسے تو بکری کا مالک ہے ویسے ہم تیرے مالک ہیں۔ اچھا یقین بتاؤ، یقین سے بتاؤ مجھ سمیت ہم سب واقعی ہمارے مالک ہیں؟ ہیں مالک ہیں واقعی نہیں، واقعی اس دن بنیں گے جب دنیا ہمیں دیکھ کے کہے گی یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ مہربانی اگر بات سچ ہو تو تائی ضرور فرمائیے گا، ہیں صحیح پر مہربانی حضور، واقعی تب بنیں گے جب ہمارے کرداروں میں کمال آئے گا۔ پھر پوچھا گیا ایک معصوم سے، میں بس 2 فرمان سنا کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بلکہ میرا دل ہے میں شیعہ کی تعریف نہ سنا گا۔ ایک فرمان چھوٹا سا رہ گیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا پہلے فرمان سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کروں، آپ کی یہاں بھی رواج ہے یا نہیں؟ آدھی دنیا مولا نے پھرائی، میں یورپ بھی دیکھ آیا، انگلینڈ سارے تقریباً ان کو دیکھ آیا، کراچی سے لے کر پشاور تک سرکار کا صدقہ پیغام دیا، ایک دفعہ جاتا ہوں بار بار نہیں۔ سمجھنا چاہیے نا، رسمیں تو نہیں ہے یہ محب خان، یہ رسم تو نہیں ہے، مجلس حسین ہور بنانے کی فیکٹری ہے۔ مہربانی یار اگر سچ کہہ رہا ہوں تو ضرور مہربانی تائید فرمائیے گا، بہت شکریہ حیدری۔ یہ فضائیں تیار کرنے کا کارخانہ ہے، یہ مزاج بدلنے کی جگہ ہے۔ نہیں آپ سب خیر سے یہاں تشریف فرما ہو، ایک بات کرنے لگا ہوں اگر صحیح ہو تو تائید فرمائیے گا۔ بھائی امیر عباس امام بارگاہ کو شبیہ کربلا بھی کہا جاتا ہے، شکریہ آپ نے تائید فرما دی، شبیہ کربلا، ہم سب آئے ہیں کربلا، شبیہ کربلا کی سب آئے بیٹھے ہیں۔ اچھا مجھے کوئی کہے کہ سید ہمیں کو 2-4 اشرے پڑھ دے اور اشروں کا ایک نچوڑ پہلے دے دے، اشرے بعد میں پڑھنا۔
میں کربلا پہ جتنے اشرے ریت، حالانکہ میں ابھی تک اشرے میں نے نہیں پڑھا، بھائی امیر بندے وارہ پڑھانے والے ہیں، طلبگار نہیں ہیں، سچی بات کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں پڑھوں، لیکن کیا کروں آگے بس کہتے ہیں میری مجلس ہو جائے، میری مجلس ہو جائے، کوئی تھوڑی توجہ کر کے پوچھے تو صحیح، سید لاہور سے چلتا ہے، پیٹرول اپنا لگاتا ہے، تجھے درد کیا ہے بتا، تیرے درد میں ہم درد ہوں۔ دل کرتے ہیں محب خان میں اشرے پڑھوں، میں نے صرف ایک لاہور میں کھڑک میں خمسہ پڑھا، اس کے علاوہ میں نے نہیں، دل کرتا ہے لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، ہر بندہ کہتے ہیں بس میری مجلس ہو جائے، سال بعد سید وہ مجلس آ گئی، معذرت یار، نہ میں نے ڈائری رکھی ہے، ڈائری نہیں بنائی میں نے، بنانا حق بھی نہیں میرا، کیونکہ میں نے دعائے عہد پڑھی ہے جس میں سرکار کا فرمان ہے انہم یرون بعیداً ونراؤ قریباً، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا دوست ہے ہی وہ جو میرے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے، دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے۔ دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے، بتاؤ ہم دوستوں میں شمار ہوں یا دشمنوں میں؟ آپس کی بات ہے، اپنے اندر سے سوچ کے خود ہی اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو جواب دے لینا۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا ہے ہی وہ جو ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے، وہ دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے۔ کیا میں ایک سال کی بکنگ کر کے دوستوں میں شمار ہوں گا یا نہ؟ مجھے زیب نہیں دیتا، نہیں زیب دیتا، حضور حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 173 ٹی ڈی دوبارہ نہیں بلائے گا، مجھے ضرورت نہیں، میں بہت مصروف ہوں، لیکن جو دے کے جا رہا ہوں اس پہ سوچنا ضرور ہے۔ ہاں طلبگار بنو گے میں حاضر ہوں، میرا دل چاہتے میں گاؤں جاؤں، لیکن آگے کوئی ہوں صحیح۔ محب خان یہی کہتا ہوں نا، خان جی گاؤں پڑھاؤ، مطلب صبح سے میں نکلوں لاہور سے 10 بجے ادھر پڑھاؤ، ضروری ہے کوئی اتنا بڑا پنڈال سجاؤ، 50 100 150 مومن کٹھے کر لو کسی ڈیرے پہ، کسی مسجد میں، کسی منبرگاہ میں، 100 200 10 بجے ادھر، 12 بجے ادھر، 3 بجے ادھر، 5 بجے ادھر، رات 7 ادھر، رات 9 بجے ادھر، تاکہ اتنی دور سے ہوں پیٹرول حلال کر جاؤں۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے حق کا نام لے کر نکل سکتے ہیں، ہم حق والوں کے لیے نہیں نکل۔ مہربانی شاہ جی، مہربانی۔ ہم نہیں نکل سکتے۔ بھائی امیر عباس سید بیٹھے ہیں تو گواہی دیں گے اس بات کی، ہماری اجداد طاہرہ نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا۔ سید بیٹھے تو گواہی دیں گے، مہربانی حضور، مہربانی، جو بیٹھے سادات گواہی دیں گے، ہاں دین پھیلایا، ہاتھ نہیں پھیلایا۔ محب خان سیدوں کو لوگ مہینہ مہینہ گھر رکھتے تھے برکت کے لیے، سید بھی باپ بن کے رہتا تھا۔ آج سید آ جائے باہر بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، ہائے ہائے کھو گئے ہیں نا کہیں پہ یار، ہائے دری کہیں کھو گئے ہیں نا، کوئی بات نہیں، واپس آنا ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ، ہمت کریں تو سفر قریب ہے، واپس آنا، اپنی حقیقت سمجھنی ہوگی، بات رہ نہ جائے کہیں رخ اور نہ موڑ جائے۔ بھائی امیر عباس آپ کے بھی 2 سوالات ہیں، ان پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا شبیہ کربلا میں بیٹھے، ایسی میں نے کہا کوئی اشرے کہے اور بعد میں کہے سید نچوڑ پہلے دے اشرے بعد میں پڑھ، تو نچوڑ ایک ہی دوں گا۔ 173 ٹی ڈی سنبھال، 72 اچھا 72 ہے بھئی، بہت اچھے۔ سنبھالنا جملہ قیمتی ہے، کوئی مجھے کہے سید کربلا کا نچوڑ ایک جملے میں دو، ایک ہی جملہ کہوں گا، کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی کربلا، مہربانی حضور۔ کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے، کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے، مہربانی لالچیوں کو چھٹی۔ اچھا چلو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤ جی، میں پھر عرض کرتا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، چاہے لالچی جنت کا کیوں نہ ہو۔
آپ نے کہا دوبارہ پڑھو تو بسم اللہ حیدری بندے کہیں گے شاہ جی کیسی باتیں کر رہے ہو ممبر پہ آگے آج ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہو، اس کا مطلب آج کے بعد ہم جنت کے طلبگار نہ بنے۔ ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھ کے اللہ سے جنت لے، شیعہ وہ ہے جو عزاداریوں میں جا کے جنت لے۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں سوالنا آؤ جس کو آج بھی جنت کی طلب ہے بہلول کے پاس چلتے ہیں۔ سرکار بہلول ہمیں بتا، ہم ہر چیز میں کہتے ہیں جنت جنت جنت، کیا شیعہ وہ ہے جو جنت مانگے؟ بہلول کہتے ہیں نہیں، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، شیعہ وہ نہیں جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ بھئی بہت شکریہ، اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما۔ یہ شبیہ کربلا ہے، یہ کربلا کسی بھی دور کا بندہ کیوں نہ ہو بیکاری نہیں عاشق بناتی ہے۔ پوری علمی ذمہ داری سے بتا گیا، کربلا عاشق بناتی ہے بیکاری نہیں۔ اور پھر جو عاشق ہوتا ہے وہی تو شیعہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ جو کہتے ہو نا لبیک یا حسین، یہ عاشق کا نعرہ ہے، یقین جانیے لبیک۔ اچھا میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں تاکہ بچے بچے تک بات پہنچ جائے۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا مطلب، مہربانی حضور بہت شکریہ، میں حاضر، تو حکم کر، میں حاضر، تو آرڈر لگا، میں حاضر۔ یہ لبیک نہیں، آرڈر لگا حکم کر، حکم وہ دے کر تو کہیں دے گا کیا؟ یار بڑی گہری بات میں کر گیا ہوں، حضور پہنچ جائے تو مہربانی۔ میں نے اس لیے آرام سے کہی ہے کہ اردو میں تیز نہ میں کہہ جاؤں۔ آرڈر لگا، جو آرڈر لگائے اس کو یہ نہیں کہتے دے گا کیا۔ تو نے کچھ سمجھ کے کہا تھا نا حکم لگا۔ جس دن قوم شیعہ لبیک یا حسین کہنے سے پہلے لبیک کا مطلب سمجھ گئی، امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی، ہاں سرکار کا ظہور ہو جائے گا جس دن لبیک کی سمجھ آ گئی۔ ابھی زبانی ہے، اندر سے لبیک نہیں ہے۔ لبیک میں حاضر۔ اچھا اگر لبیک یا حسین کا نعرہ کربلا میں لگتا ہے، بندے کہیں گے سیدی اتنی بڑی بات کر گیا، وہاں سے بندے واپسی پہ تبرک بھی تو لے کے آتے ہیں نا، کفن بھی تو لے کے آتے ہیں۔ لبیک وانوں کو کوشش کرنی چاہیے، سوچ کے لینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، سوچ کے لینا چاہیے۔ کوشش کرے کفن نہ بھی لے تو اچھا ہے، حسین کی رضا لے کے آئے۔ بندے کہیں گے شاہ جی تو فتویٰ دے کے جا رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے، میں معرفت کی بات تمہاری جولیوں میں ڈال رہا ہوں، اچھی لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میرے کو لوٹا دینا۔ کفن وہ لے کربلا کا جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ نہیں تھوڑے بندوں کو سمجھ آئیے، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہاں تک بات کس انداز میں پہنچتی ہے۔ حضور معصوم کا فرمان ہے، بھائی امیر عباس میں نے پڑھے کتابوں میں، معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا کہیں بھی دفن ہو گھبرائے نہیں اٹھے گا کربلا سے۔ بندوں نے، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، بندوں نے حیدری، مہربانی یار، میں یار سماعت کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اٹھو گے کربلا سے جہاں بھی سو گے، ہم کہتے ہیں نہیں کفن نہ، عاشق بن حسین کی رضا لے گیا۔
ایک عاشق نے نظم لکھی تھی، بڑی کمال تھی، میں نے لندن ٹی وی پہ اہل بیت پہ بیٹھ کے پڑھی تھی، بڑی حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ شاہ جی معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور آپ پڑھنے والے ہیں؟ اچھا بسم اللہ، اچھا بسم اللہ، اچھا بانیان کو چاہیے سب کو ٹائم دیا کرے، کیونکہ ہر بندے کو جلدی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ بخاری سے پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں کچھ دینے آیا ہوں۔ آپ کا شکریہ، سنبھالتے جاؤ۔ اچھا چلو بسم اللہ، مہربانی۔ ان کا علاقہ ادھر ہی ہے، بہت قریب ہے، خیر سے ادھر ہی رہتے ہیں۔ لو جی توجہ کیجئے گا، میں معرفت کا بھائی میرے پاس دیکھیے گا، سید ناراض نہ ہو رہا آپ سے، میں معرفت کے دو چند موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں۔ میں زیادہ نہیں پڑھتا میں، لیکن کوشش کرتا ہوں جتنا ٹائم تھوڑا اور لیتا ہوں کچھ اور آپ کو دے کے جاتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کربلا عاشق بناتی ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو کہے حاضر، جی عاشق وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو، عاشق وہ ہے جو مولا کی مرضی پہ چلے، عاشق وہ ہے جو علم کے نیچے کھڑے ہو کے منت مرادیں نہ مانے۔ باتیں ہیں میری تھوڑی سی مشکل، اکیلے بیٹھ جلدی فتوے نہ لگانا، اکیلے بیٹھ کے سوچنا پھر نہ سمجھے لاہور آنے کا کرایہ میں دوں گا، سرکار کا صدقہ میں دوں گا، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، جو میری بات سمجھ۔ عاشق وہ نہیں جو علم کے نیچے بیٹھ کے منت مرادیں مانے، عاشق وہ ہے جو علم کے نیچے بیٹھ کے مہدی کا وفادار بننے کی دعا یار بات سمجھ آ جائے تو مہربانی مہربانی مہربانی، میں اگلے سال منت اتاروں گا میرا یہ کام ہو جائے۔ عاشق بن، آل محمد کو 1 سال کا ٹائم کیوں دیتا ہے؟ ہاں پھر بھی تیرا دل کہے نا، یہ کہے احسان فرماؤ اگر میرے حق میں بہتر ہے، اور وہ بھی نصرت امام کی خاطر، پھر کریمی اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو نہیں۔ میں پرسو پنگالی لاہور پڑھا ہے میں نے، بھائی امیر عباس مولا حسن عسکری بادشاہ کا میں نے ایک واقعہ پڑھا، بڑا طویل تھا، میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا کیونکہ میں نے پڑھنا کچھ اور ہے، ابھی میں تمیزی صرف آپ کے ذہن تیار کر رہا ہوں۔ ایک نصرانی نے اس وقت کے بادشاہ کو، جس میں وہ کاتب تھا اس کا دربار میں، مولا حسن عسکری کو اپنے بیٹوں کی خوشی کے لیے اس لعین کے ذریعے منت کروا کے بلوایا، جو تخت پہ بیٹھا تھا، یعنی خود ساختہ کے ذریعے خدا ساختہ کو بلوایا۔ سرکار نے قبول فرما لیا، سرکار آ گئے۔ ذاکر صاحب، سید صاحب، ذرا ایک لمحے کے لیے میری طرف بھائی دیکھنا ہے آپ نے، میرے خون ہو بھائیو۔ پادری بیٹھے ہیں دائیں بائیں، جو ہی بادشاہ آئے نا، بڑا ایک طویل واقعہ ہے، پادری بیٹھے ہیں دائیں بائیں، بھائی امیر عباس قیمتی جملہ ہے خدا کی قسم، دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ اس نے سرکار کو کہا مجھے معاف کرنا، میں نے فرزند رسول فخر عیسیٰ سمجھ کے آپ کو زحمت دی ہے، دل نہیں تھا کیونکہ میرا گھر آپ کی شایان شان نہیں ہے، بیٹوں کی خوشی تھی۔ میں نے بادشاہ کو کہا کہ حقیقی بادشاہ کو مہربانی، نہیں جملہ میں نے آگے دینا ہے، بڑا قیمتی ہے، صرف دب کی توجہ کی خاطر میں بات کر گیا، مہربانی۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں خدا کی حمد ہے جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، مخدوم صاحب یقین جانیے، مہربانی شاہ جی، خدا کی حمد جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی۔ اتنی دیر میں سید وہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آیا، سرکار یہ 2 بچے ہیں جن کی میں نے خوشی کرنی تھی۔ معصوم نے دونوں کو دیکھا، دیکھے فرماتے ہیں ایک مر جائے گا ایک بچ جائے گا۔ وہ دائیں بائیں بیٹھے تھے پادری، انہوں نے کہا کیسی ہستی بلا دی، خوشی کے موقع پر بھلا ایسا شگون کیا جاتا ہے، سب کو کہتا ہے چپ، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حق ہے، کیونکہ جو ان کا نہیں مجھے بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے معیار عاشق کا حیدری، یہ ہے معیار عاشق کا وہیب خان، یہ ہے معیار عاشق کا۔ ایسا نہیں فرمایا ایک نصرانی کو جس کو خدا نے ہماری معرفت نصیب کی ہے، حمد ہے اس خالق کی۔
یہاں ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اتنی معرفت تو ہمیں پتہ نہیں کب آتی ہے. ہم ادھر سے دعا امام زمانہ بھی مانگتے، ایک دوسرے کے گلے بھی، مولا اعلیٰ جل بھی کہتے، ایک دوسرے کی غیبتیں بھی کرتے. ہر وقت سونا جل دیا، سرکار کو بھی بلاتے، ادھر ادھر بھی دیکھتے. خیال کرنا جس کو بلا رہے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. میں پکی بات کر کے جا رہا ہوں، پوری علمی ذمہ داری سے پیش کر کے جا رہا ہوں. وہ سب آپ کا ایک ایک، میرا آپ سے مراد ہے ہم سب، ہمارا ایک ایک لمحہ واچ ہو رہا ہے. ایک کیمرہ ہے نا، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ریکارڈنگ 6 مہینے 6 سال بعد ختم بھی ہو جائے، مگر عین اللہ کی ریکارڈنگ خراب نہیں ہوتی. مہربانی کرے وہ بندہ جو دعا بھی مانگے اس گھر کے لیے اور پھر کوشش کرے اپنی آنکھیں حرام سے بچائے، ورنہ اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی. ظرف بلند ہونی چاہیے نا یار. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بات ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑ پڑتے ہیں، مرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں وہاں دفناؤ جہاں ہمارے اوپر سے ماتمی چلیں. بھائی امیر عباس ایک جملہ دینے لگا ہوں آپ کے مجمع کو، تھک نہیں گئے، تھک گئے تو اشارہ کر دینا. مر جائیں تو کہتے ہیں ہماری قبر وہاں. میں جو جملہ پہلے کرنے لگا تھا، میں نے آدھی دنیا پھر یہ تو دیکھا، وہ یہ دیکھا ہے قبریں بنی ہیں امام بارگاہوں میں، کہتے ہیں ہماری قبر وہاں بناؤ جہاں ہمارے اوپر سے ماتمی چلے. مخدوم جملہ بڑا قیمتی دینے لگا. اب جو ماتمی آتے ہیں وہ جوتے اتار کے آتے ہیں؟ نہیں بھئی، یہی جگہ گاتا پھر رہا ہوں اس قوم کو، مرنے کے بعد جوتے کھاتے ہو، زندگی میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ہائے 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 ہائے، زندگی میں برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. جہاں بیٹھیں گے، روٹی کھا رہے ہوں گے، لنگر کھا رہے ہوں گے، تبرک نیاز کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، پنچایتوں میں بیٹھے ہوں گے، ڈیروں میں بیٹھے ہوں گے، وہ ایسا ہے، اس کے پاس یہ آ گیا، وہ کہاں سے. یہ ہمارے ٹاپک نہیں، یہ ہماری گفتگو نہیں. ہمیں حکم ہے کوشش کر زمین کا ستارہ بن. بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر کے جا رہے ہو؟ یقین کرے بھئی امیر عباس میں نے نہ پڑھا تو ممبر پہ نہ کہتا. معصوم سے کسی نے رات کو کہا سرکار آج آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں. فرمایا تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ سرکار زمین کے بھی ستارے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں بھی صحیح، چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے، سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے. ہم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ اس کی گاڑی، اس کی کوٹھی، اس کی زمینیں، اس کا مال. نہ یار، شیعہ بن، شیعہ جلتے نہیں. اگر خدا نے کسی کو دی ہے دعا کر خدا انہیں اور دے. تجھے مجھے کیا گھبراہٹ ہے؟ خدا. اور اگر کسی نے حرام سے کمایا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، آ رہا ہے جبڑوں سے بھی نکال لے گا. مہربانی مہربانی مہربانی. بسم اللہ بھائی بسم اللہ. رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا، خدا کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا. قید و نسل یزید سے قدم رکھیں سنبھال کے، پھر مہدی حسین کی شکل میں تمہیں مٹانے کو آ رہا. میرے گھر پہ تمہیں علم گوارا نہیں، وہ خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا. میں سوچتا ہوں کیا بنے گا ملا کے فتووں کا، علی کا بیٹا نماز میں علی پڑھانے کو آ رہا. چھیڑ دیا ہے شعر، میں بھی پڑھ دوں. شکریہ. عرض کر رہا ہوں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، مہربانی، گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو، مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. اللہ یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. ایک چھوٹا سا واقعہ سنو، پھر علم پہ بات کرنی اور یہ علی بدت ہے، بس اتنا ہی پڑھوں گا. 8ویں لال ولایت، اپنے زمانے کا محمد، اپنے زمانے کا علی، آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنی ریکارڈنگ کتنے؟ اچھا ابھی تو ہے نا ٹائم، کہہ رہے ہیں ابھی ٹائم کافی ہے. آگے والوں کو ذرا فون کر دینا کہ یار ہم آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ بیچارے انتظار میں بیٹھے ہو. لو جی 8ویں لال ولایت کا دور، اپنے زمانے کا آل اے نال حاکم بن کے شہنشاہ معظم ایک جگہ تشریف فرما ہو کے ہر جگہ تشریف فرما. جس کو میری بات سمجھ نہیں آتی یا جس کو نہیں آئی جا کے کتابیں کھول کے ذرا پڑھ کے دیکھنا، شیطان اگر ہر جگہ ہے تو رحمان کا نمائندہ کیوں نہیں ہے؟ مہربانی مہربانی. ویسے تو ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی. سرکار معظم تشریف فرما ہے، بڑا قیمتی ہے جی. اگر انہوں نے سنبھال لیا ان کی زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے. پر میں چاہتا ہوں سرکار نے مجھے بھیجا، تھوڑے سے رخ بدلنے چاہیے بھی صحیح. سرکار گفتگو کر رہے ہیں، سرکار کے سامنے بالکل سامنے ایک شیعہ بیٹھا ہے، نام ہے یونس. سجاد توجہ کرنا برادر محترم، بسم اللہ. نام ہے یونس، دائیں بائیں بیٹھے ہیں محب، سامنے بیٹھا ہے شیعہ. اب ایک نئی بحث نہ چھڑ جائے، سید کہہ گیا محب شیعہ، اس کا مطلب یہ دونوں اور ہیں؟ ہاں اور ہیں. اس مقدس ذکر کی قسم، محب اور ہیں شیعہ اور ہیں. پوچھا گیا تھا 11ویں امام سے، آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں. بندے یہ نہ کہنا کہ سید بات کیا کر گیا. مہربانی مہربانی بھائی، بہت شکریہ. یونس سامنے بیٹھا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. سرکار فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لبیک لبیک یا آقا لبیک. اتنی دیر میں سرکار کو غلام نے اطلاع دی. ہر چیز کو جاننے والے امام کو پہلے پتہ ہوتا ہے. اطلاع دی سرکار بصرہ سے کوئی وفد آپ سے ملنے آیا ہے. سرکار نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو. جی سرکار. اتنی دیر میں بادشاہ معظم نے یونس کو کہا یونس یہاں سے اٹھ، ساتھ والے کمرے میں چلا جا. اس نے کہا لبیک یا امام. ہاں مجھے ایسا ہوتا نا، کہتا واہ مولا میں اتنی دور سے آپ کی زیارت کرنے، آپ بیٹھنے نہیں دے رہے. لبیک کا مطلب کیوں نہیں جی ہے. ہاں یہی بتانا چاہ رہا تھا. مہربانی یہی بتانا چاہ رہا تھا. کیوں کیا کب کیسے نہیں، جی حاضر حکم کیجئے. لبیک کا مطلب ہے آرڈر لگائی. اٹھ یونس ادھر چلا جا. جی لبیک. چلا گیا. بصرہ والے آ گئے. سرکار سے گفتگو بڑی طویل ہے، سارا کو چھوڑ دیا. بھائی امیر عباس گفتگو کے دوران انہوں نے یونس کی برائی کی، مولا کے شیعہ کی برائی کی مولا کے سامنے. سرکار وہ جو یونس ہے نا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، وہ تو بندہ ہی نمبر 2 ہے. عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کتاب میں کیمرے سامنے ہیں، بس اشارتاً کہہ گیا پہنچ گیا. سرکار لکھا ہے صاحب کتاب نے، خاموشی سے 8ویں امام سنتے رہے. جب انہوں نے گفتگو مکمل کی، اجازت ہے اپنا رسول اللہ جائیں. سرکار فرماتے پہلے تبرک نیاز کھا کے جانا، ایسے نہ جانا. ادھر سے وہ تبرک نیاز غلام کو امر فرمائے ان کو کھلا پھر روانہ کرنا. ادھر سے آواز دی یونس الیہ، ادھر آ ادھر. موالیہ نے حیدر قرار صاحب کتاب کہتا ہے اس نے دھاڑے مار مار کے رونے والا انداز نہیں، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ آ رہے ہیں. صرف ہاتھ باندھ کے یہ کہتے آقا یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے کیا میں ایسا ہوں؟ مقصد صرف پیغام ہے یار، مہربانی یار. مقصد صرف سرکار میرے بارے میں یہ گفتگو کر رہے تھے میں ایسا ہوں. سرکار فرماتے یونس کوشش کیا کر، بندہ دیکھ کے بات کیا کر. اصل میں تو اندر کی باتیں کھول بیٹھ، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سن، پوری دنیا تیری مخالف ہو جائے، تجھ سے ناراض ہو جائے، گھبرانا، ہم راضی ہیں. حضور اگر بات پہنچ گئی تو شکریہ. اس بات میں 2-3 باتیں ہیں، بس ان باتوں پہ 2 باتیں کر کے علم پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے بات. پہلی بات یہ ہے کوشش کیا کرو کسی مومن کا گلہ نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا. ویسے بھی جو زبان درود پڑھے وہ برود نہیں بولتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. آج سے عہد کر کے اٹھو
اگلی مجلس کا اعلان سن کے نہ اٹھو، کل وہاں جائیں گے، پرسوں وہاں جائیں گے، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا، چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد یہ زبانیں کسی کی غیبت نہیں کرے گی۔ میں کون ہوں کسی پہ انگلی اٹھاؤں؟ انگلی وہ اٹھائے جس کو جزا اور سزا کا اختیار ہے۔ چند بندے ہی سمجھ آئے تو میں کہتا ہوں میرے آنے کا مقصد پورا۔ عہد آج کے بعد انشاءاللہ تو کہہ دو یار، آج کے بعد کسی مومن کی غیبت گلہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یونس کے اس واقعے سے پتہ چلا کوشش کرنا امر امام پہ زندہ رہنا۔ یہ جتنے بھی معاملات تمہاری زندگی میں ہیں یہ سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ ہاں تمہارا خیر کا صرف ایک ہے، وہ مولا ہے۔ یہ خیر، یہ ہماری خیالی پلاؤ ہیں کہ وہ میرا پتر، میرا پیو، میری زمین، میرا مال، ہاں نہیں، کک بھی نہیں۔ اگر یہ اپنے ہوتے تو ساتھ جاتے۔ مہربانی میں عرض کر رہا ہوں، میں ادھر ہی گھوم کے آ رہا ہوں حضور، میں بار بار ادھر ہی گھوم کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہو میں پڑھنا کچھ اور تھا تو کہ آپ نے حکم فرمایا، میں گھوم کچھ بھی ساتھ نہیں جانا۔ ساتھ جاتا ہوتا تو قبر پہ ساتھ سارا کچھ رکھتے نہیں رکھتے۔ قبر میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ان کی محبت۔ نہیں آپ شیعہ کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کے مکتب کی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں خاص دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ یہ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی۔ بادشاہ مظفر فرماتے ہیں جو نماز صبح کے بعد دعا عہد تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے اٹھا کے لشکر میں شامل کرے۔ بھائی امیر عباس سرکار آگے قبر پہ، بادشاہ معظم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، قوم بیذن اللہ، کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا اللہ کے امر سے۔ قبر پھٹی، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ سرکار کو دیکھا، وہ بادشاہ آپ خیر سے آ گئے، وہ میرا مالک، میرا آقا، میرا بادشاہ، میرا شہنشاہ، خیر سے آپ آ گئے، بڑا انتظار تھا آپ کا، آج آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار آپ نے بڑی کریمی فرمائی، سرکار میری قبر پہ آئے۔ فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو کھاتا میرے انتظار میں تھا۔ راستہ چلتا ہوئے بازاروں میں چلتی ہوئی عورتوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، تجھے پتا تھا آنکھیں جھوٹی ہو گئی تو اسے کیسے دیکھے۔ کسی مومن نے تجھے تنگ بھی کیا تو میرے نام پہ معاف کرتا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں مولا، وہ آپ کی وجہ سے کہا ہماری خوشنودی کے لیے کہ گھبرا نہ، ہم تجھے دگنا دے کے بادشاہ معظم ایک تلوار عطا کریں گے۔ معصوم فرماتے تلوار آسمان سے نازل ہوگی، نام بما والد کا نام فلاں بن فلاں۔ سرکار یہ میرے لیے تلوار، فرمائیں گے ہاں ذرا غور سے دیکھ، سرکار اس میں تو میرا نام اور میرے باپ کا نام لکھا ہے۔ مسکرا کے فرمائیں گے یہی تو تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ شاباش، یہی تو تیرے، یہ دعا عہد لاہور سے آئی ہے، ہم دے کے جائیں گے علی رضا مکسی صاحب کو جس نے ہمت کی ہے، کہنے لگا سید ہمارے علاقے میں بھی آئیں، اس بچے کو بیٹے کو دے کے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا، مجھے نہ توڑیے گا، برادر محترم پڑھیں گے، وہ تحفہ آپ کے لیے آیا لاہور سے چل کے، بس اتنی قدر کیجئے گا، پڑھیے گا ضرور۔ اس میں اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ مطلب سمجھ آئے، مقصد سمجھ آئے، سرکار کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ گفتگو سرکار اور اس کی جاری ہوگی، بس ایک جملہ اور عرض کرنا ہے، پھر علم پہ ایک کہو گے تو ایک بات عرض کروں گا، نہیں تو یا علی مدد۔ حضور سرکار کو دیکھ کے کہے گا سرکار وہ میرے اپنے کہاں چلے گئے، میرا باپ کہاں گیا وہ جو دفنانے آیا تھا، میرا بیٹا کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا، میرے دوست کہاں گئے جو دفنانے آئے تھے، میرے کہاں چلے گئے۔ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، سانس تھے تو انہوں نے کہا میرا میرا میرا، سانس ختم ہو انہوں نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے۔ اس کے آگے فرمائیں گے پہچان مجھے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ اب اکیلا بیٹھ کے سوچنا میرا ہے کون، میرا خیر خواہ کون، نتیجہ ایک ہی ملے گا، زمانے کا امام، میرا آقا و سردار، میرا شہنشاہ معظم، وہی میں بھئی بس میں ایک علم پہ بات عرض کرنے لگا ہوں اور میری تقریر کا نچوڑ ہے۔ برادر محترم پڑھنے والے یقیناً آپ تشریف فرماؤ، اگر یہ بات یاد آئے، میرا نام نہیں لینا، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، مقصد پیغام ہے،
بندے کہتے ہیں نا میری گل کر گیا فلاں بندہ، میری تیری گل ہی نہیں ہوگی، کس نے کہا ہماری باتیں ہیں؟ باتیں تو باتوں والوں کی بات ہے نا۔ مقصد پیغام بڑا ضروری ہے۔ خدا کی قسم اشرے گزر گئے ہیں، ہم لوگ وہیں کے وہیں ہیں، اثر ہی نہیں ہوا۔ پتھر پہ پانی پڑے سوراخ ہوتا ہے۔ ہمیں کربلا سن سن کے شاید لگتا ہے ہم سن ہو گئے، اور سن کے نعرے مار کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی دل نے یہ نہیں کہا میں بھی ہور بنوں گا۔ نہیں 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 نہیں، میں علم کی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ میں بھائی امیر عباس ایک اہم بات کرنے لگا۔ ہر بندہ مستقبل کے لیے دوڑ رہا ہے۔ یہ مخدوم صاحب تشریف فرمائے ہیں، توسے سے آئے بیٹھے ہیں، یہ لئیے سے تشریف لائیں، محب خان، دو بندے تین جان پہچان والے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے سید اس علاقے میں ہے تو تشریف لے آتے، ان کی محبت ہے۔ میں مخدوم سے پوچھتا ہوں، مخدوم صاحب آپ توسا سے تشریف لے آئے ہو، مخدوم صاحب کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا مخدوم صاحب کیوں کرتے ہو؟ کہا سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا۔ میں نے کہا مخدوم صاحب آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہتے وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا کافی نہیں؟ کہنے لگا وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ میں نے محب خان سے پوچھا، میں نے کہا محب خان آپ لالسن کروڑ سے تشریف لائے ہو، ذرا یہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سید کاروبار۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا شاہ جی کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا، بچے پڑھاؤں گا۔ میں نے ان سے پوچھا حضور کیا کر رہے بچے؟ کہنے لگے سید بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے سید پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ یہ بیٹھے امیر عباس۔ میں نے کہا امیر عباس آج کل کیا چل رہا ہے بھائی؟ کہنے لگے سید مکان بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مکان بناؤں گا تو اس میں رہوں گا، کماؤں گا، کھاؤں گا، بناؤں گا، بنیں گے۔ کبھی سوچا کرو میں مجلس میں کیوں بلایا گیا؟ نتیجہ ایک ہی آئے گا، وہ ہور تھا میں بنوں گا۔ اس طرف سوچ نہیں گئی نا یار، مہربانی حیدری۔ ہر چیز میں مستقبل ہے، لاکھ ہے میں کروڑ بناؤں گا، کروڑ ہے میں 10 کروڑ بناؤں گا۔ یار کبھی یہ بھی تو نیت کر میں بھی ہر بنوں گا، میں بھی سلمان بنوں گا، میں بھی فضا بنوں گی۔ تھوڑا سا اپنا سوچ کا کینوس بلند کرو، ورنہ وہیں کے وہیں کھڑے رہوں گے۔ عہد کر کے اٹھو وہ تھا میں بنوں گا، اور اگر ہم بن گئے مولا کی قسم ہمارا مقام اس ہور سے بلند ہے۔ محب خان اتنا بڑا وہ کرنا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے، حوصلہ اتنا بڑھانا پڑتا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر کے جا رہے ہو؟ اس ہور کا بھلا اس ہور سے کیا مقابلہ؟ لکھ لو دل پہ، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے تو ہر کوئی مانتا ہے کہ غیبت میں بغیر دیکھے مانے تو پتہ چلے گا۔ حضور یہی تو کہہ رہا ہوں، غیبتیں چھوڑ دو۔ میرے بھائی نے میرے سے کہا حقوق امام زمانہ غیبت میں کیا ہے، یہی ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ مومن کو سینے سے لگا، بھائی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چل، فیصلے امام پہ چھوڑ۔ پتہ چلے اس بستی میں ایک علم والا گھر ہے جس کی بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے، کوشش کر 2 4 10 20 مومنوں کو اکٹھا کر، خاموشی سے، اس کو نہ پتہ چلے بھئی اپنی نیک کمائی میں سے سرکار کا صاحب زمان کا صدقہ نکال، صدقہ نکالیں گے، کوئی 100 کوئی 200 کوئی 500 1000، پتہ نہ چلے اس کو۔ خاموشی سے جا بازار، ایک چھوٹی سی پک اپ بنا، استری رکھ، پنکھا رکھ، صندوق رکھ، چیزیں جہیز کی کٹھی کر، خود نہ جا، کسی کو کہے او سامنے علم والا گھر ہے، ادھر جا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے تیرے لیے جہیز آیا۔ وہ کہیں گے کس نے بھیجا ہے؟ ہمارا نام نہ لینا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہنا امام زمانہ نے بھیجا ہے۔ شاید کسی کو بات سمجھ آیا یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ یہی ہے حقوق غیبت میں، ایک دوسرے سے پتہ کر، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں، اس کی پریشانی کو جتنا کر سکتے ہمت کر کے دور کرنے کی کوشش کر۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی خاطر جی،
نہیں امام زمانہ تشریف لے. چلو میں ایک معذرت کے ساتھ, حضور آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی قمر عباس میرے سامنے تشریف فرما ہے. ایک بندہ مومن ہے, قمر عباس کی اس کے ساتھ بڑی لگتی ہے, مسئلہ ہے. سرکار زمانہ تشریف لے, مثال دینے لگا ہوں, اللہ کرے ایسا ہی ہو, خدا کرے جلدی ہماری آنکھیں دیکھیں. لیکن ہم لبیک والے بھی خدا کرے بنے, زبانی جمع خرچی نہ ہو. لو جی بھائی ہیں جی, بہت شکریہ حضور. بھائی قمر عباس کو مولا نے بولا, قمر عباس لیا قریب آئے, قمر عباس وہ فلانے کو بلا کے لا. مولا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں. فرمائیں گے تجھے پتہ یا مجھے پتہ ہے؟ ہائے 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 ہائے, مہربانی حضور, مہربانی. محسوس نہیں فرمائے حضور, یہاں پہ رکھ کے میں نے مثال دیا, اس لیے سب کو ساتھ لے کے چل, فیصلہ امام پہ چھوڑ, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکل, ہر چیز امام دیکھ رہے ہیں. خدا نے تجھے دی ہے تو کوشش کر, شکر والی زندگی گزار, شکوے والی نہیں. ورنہ قارون شداد کے سارے خزانے امام زمانہ نے آ کے تقسیم کرنے ہیں, وہاں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. نا جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دے, کہیں کسر بھی کھانی پڑ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. اوہ علی والوں سے کوئی معاملہ بن جائے, کوئی چیز میں کمی آ جائے, گھاٹے کا سودا نہیں. اچھا نہیں, چلو بھائی حسنین, بھائی امیر عباس, میں نے بات کرنی نہیں تھی, بس ایک بات کر کے دو جملے مسائب عالی مدد کرتا ہوں. مولا حسین بادشاہ کا دور ہے, سرکار کے سامنے ایک بندہ آیا, مولا حسین پاک میرا سلام. سرکار نے فرمایا لے کر, کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ آپ کا چاہنے والا میرے گھر آیا تھا. اچھا کیا؟ سرکار میں نے اس کو اپنے گھر کے بستر پہ بٹھایا. بھئی میرا بات سنیے گا, میں نے اپنے گھر کے بستر پہ بٹھایا, مولا بہترین کھانا پیش کیا. وہ چاہ رہا تھا امام کہیں گے واہ واہ واہ, پر سرکار نے یہ بات نہیں کی. مزاج جانتے تھے, اس کے کہنے کا مقصد بھی جانتے تھے. سرکار فرماتے تو کہہ رہے میں نے بستر پہ بٹھایا, تجھے اندازہ ہی نہیں, جب وہ تیرے بستر پہ بیٹھا ہمارے کرم سے اللہ نے تیرے بڑوں کو معافی دلوا دیا. خدا نے مہربانی تیرے بڑوں کو معافی دے دی ہے. اور ہاں جس وقت تو نے کھانا اس کو کھلایا تجھے اندازہ ہی نہیں, اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے. ادھر بندے کہتے ہیں ہم نے کیا, وہ فرما رہے جو ہمارے چاہنے والے کے ساتھ اتنا کرے. بہت شکریہ. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا, اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. بس کوشش کیا کرو ایسی محبت سے ایک دوسرے سے کے ساتھ مل کے چلو, سرکار کو ہماری وفا پہ یقین آ جائے. کیوں نہیں آ رہے بادشاہ؟ ابھی ہم پکے نہیں ہیں, ابھی ہمارے منصوبے ہیں. آج یہ ہے, کل وہ ہے, پرسوں وہ ہے, تو 6 مہینے بعد, یہ سال بعد, یہ 2 سال بعد. ابھی ہمارے منصوبے اور ہیں. منصوبہ بنا, مجھے جو بھی ملے مولا کی خاطر, امر آ گیا تو چھوڑ دوں گا. بہت شکریہ. امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا. کریم گھرانے کا کریم شہزادہ دکھی بڑا ہے. ہم مصائب کے کچھ جملے دو پڑھے, ہم روتے ہیں, پھر باہر ہنستے بھی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں. جب مجلس آئے رو لیتے ہیں, موبائل پہ سن لیں رو لیتے ہیں. ایسا دکھی ہے ان مظلوموں کا وارث, صبح سے شام, شام سے صبح, پانی نہیں خون روتا ہے. گھر کا گھر اجڑ گیا. کہا کر جاتے ہو نا, کسی کا کوئی چلا جائے, افسوس کرنے جاتے ہو تیرے فلاں کا بڑا ارمان, فلاں کا بڑا افسوس. ہر مجلس کے مسائل میں کہا کر امام زمانہ تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے. مولا ہائے ہائے آیا تطہیر کا گھر, حق کے میرے محترم سچ فرما رہے ہیں. آقا آیا تطہیر کے گھرانے کا وارث, تیرے گھرانے کا بڑا ارمان ہے. مولا تیرے اکبر کا ارمان, تیرے اصغر کا ارمان, تیرے قاسم کا ارمان, تیرے عباس کا ارمان مولا, لیکن سب سے زیادہ تیری دادیوں کے بازار جانے کا ارمان ہے. مولا سب سے زیادہ تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا ارمان ہے. بڑا سفر گزار کے واپس آئیں. بسم اللہ واپس آئیں. سید سجاد بادشاہ نے بشیر سے کہا, بشیر الیہ قریب آ. بشیر ہم اجڑ کے واپس آ رہے ہیں.
بشیر مدینے میں اعلان تو کر، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ بشیر تیرا باپ ہمارے گھر کی ثنا بیان کرتا تھا شاعری میں، تو ہماری مظلومیت کی ثنا بیان کر لے گا؟ سرکار آپ کا امر ہے تو بسم اللہ۔ بشیر نے علم اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھا، دروازہ مدینے کا مین باہر ہے، وہاں سے اس نے صدا لگانی شروع کی، علم ہاتھ میں ہے۔ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والوں مدینے کے سردار لٹ کے واپس اعلان کر رہا ہے۔ یہ روایت کرتا ہے میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو مدینے کے دروازے میں باہر بیٹھا ہے۔ وہ بچے نے جب سنا میرا اعلان، قریب آیا، آ کے کہتے یا شیخ مدینے کے سردار واپس آئیں تو میرے آقا حسین بھی آ گئے۔ میں نے کہا بچے اگر آقا حسین آ گئے تو پھر؟ کہا اگر آقا حسین آ گئے تو میرے بابا عباس بھی آ جائیں گے۔ کہتے میں جلدی جلدی نیچے اترا، نیچے اتر کے میں نے بچے سے سر پہ بوسہ بھی لیا اور بچے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بچہ کہتے میرا نام ہے عبید اللہ ابن عباس۔ اچھا شہزادے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ کہا مجھے بتانا پسند کرو گے؟ کہا راز یہ ہے میرے آقا کا ایک شہزادہ تھا جس کا نام ہے علی اکبر، اس کے حصے کی ایک بہن تھی جو اکبر کے قدموں کے نشانوں کے سہارے زندہ تھی۔ وہ بی بی صبح سے شام، شام سے صبح روتی تھی۔ میں نے آقا زادی کو کہا آقا زادی اگر دن کے ٹائم رونا بند کر دے تو میں تیرے اکبر کا انتظار باہر کروں گا۔ میری آقا زادی نے میری بات پہ غور فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے عبید اللہ تو اکبر کا میرے اکبر کا انتظار باہر کیا کر، میں دن کو نہیں روں گی، میں صرف انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یا شیخ، یا شیخ، بشیر کہتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا شیخ اتنا تو بتا آقا حسین آئے؟ کہ میں چپ ہو گیا، کہ میں نے رخ موڑا، میری ابا کے دامن میں کھچی آئی، مجھے کھچ جوئی پڑی، میں پیچھے مڑ کے دیکھا، چھوٹا سا بچہ معصومہ انداز میں کہتے ہیں یا شیخ تجھے اللہ کا واسطہ اتنا بتا مدینے کے سرداروں میں میرے آقا آ گئے ہیں، میرے بابا آ گئے ہیں۔ کہتے میں نے سوچا میں بتاؤں تو بچہ مر نہ جائے۔ موالیہ نے حیدر اقرار، بشیر کہتے ہیں عرب کے رواج کے مطابق کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا، بتایا نہ جاتا، اسے پتہ چل جاتا میں یتیم ہو گیا۔ میں نے عبید اللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کا رکھنا تھا، بچہ سر پیٹ کے کہتے ہیں دادی میں یتیم ہو گیا ہوں، دادی میرا بابا مارا گیا۔ عبید اللہ چلتے چلتے گھر پہنچے، دادی بابا مارا گیا، دادی آقا حسین نہیں آئے۔ یہ اعلان کرتا پھر رہے، بڑا طویل مضمون ہے، میں نے چھوڑ دیا، بس ایک لمحہ میری طرف دیکھ لینا یا علی مدد۔ اتنی دیر میں شہزادی کو پتا چلا بشیر گلیوں میں آ گیا ہے۔ شہزادی نے کنیز کے ذریعے عباس کی ماں نے بشیر کو بلوایا، بشیر دروازے پہ آ میری بات سن۔ دروازے پہ آیا، بی بی دروازے کے اندر کھڑی ہے، شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بشیر تجھے اللہ کا واسطہ یہ بتا جب میرا غازی زین سے اترا تھا مارنے والے کتنے تھے؟ بشیر رو کے کہتے بی بی اتنے لوگ مارنے والے تھے۔ بی بی آواز دے کے کہتے بشیر سارا عرب و عجم اکٹھا ہو جائے میرے عباس کو مار نہیں سکتا۔ یہ بتا عباس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے؟ نہیں بی بی، ہتھیار سارے حسین نے اتروا لیے۔ جب کہا نا ہتھیار اتروا لیے، بی بی نے جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہا آقا زادی میرے عباس کو معاف کرنا، اگر ہتھیار ساتھ ہوتے تیری بیٹیاں دربار نہ جاتی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب۔ معزز سامعین، ذکر پاک دی حرف آخر ذاکر انتہائی قابل عزت قابل احترام سیدزادہ بابا سید الیاس رضا شاہ صاحب خان سر بکر خطاب فرمانے پہ صلوات بر محمد و آل بیت۔